اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رات کا یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین پر چلنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلی اس اعتبار سے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے، خاص طور پر مخالف ماحول میں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مذاق حرام ہے، ایسا مذاق جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، لیکن دین کی نسبت پر مذاق یہ کفر ہے۔ اللہ کا مذاق، اللہ کے کلام کا مذاق، سنت کا مذاق، نبی کا مذاق، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مشرکین مکہ، یہ مخالفین جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں، یہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح انہوں نے کیا۔ یہ بات ہے، یہ ہمارے لیے بھی اور ہر اس کے لیے جو آدمی مخالف ماحول میں دین پر چلتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور اس کو جب کسی سے سننے کو ملے تو وہ برداشت کر لے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے پیغمبروں کو، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو ہم نے مہلت دی، کیونکہ مذاق پر اللہ کی پکڑ آ جانی چاہیے۔ نبی کا مذاق ہو، دین پر چلنے والے کا مذاق ہو، یہ اصل میں اللہ کا مذاق، تو پکڑ تو فوراً آنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا ضابطہ اصول بیان کر رہے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے ان لوگوں کو مہلت دی۔ اس مہلت میں ہوتا یہ کہ جن کی طبیعت میں سعادت ہوتی ہے وہ ہدایت والے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور جن کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے وہ جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو مہلت کا یہ ہمیشہ یہ فائدہ ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑا۔ اخذ عربی میں اخذ کہتے ہیں اچانک پکڑ دیں، بغیر کسی مہلت کے، چلتے رہے، مہلت ملی، پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھو میری پکڑ کیسی ہے۔ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، نبیوں کا مذاق اڑانے والوں کو کیسے اللہ نے پکڑا ہے۔ بعض مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے میں اگر کسی کا مذاق اڑاؤں
کسی کے خلاف کوئی بات کرو تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ بڑا خطرناک یہ بڑی خطرناک سوچ ہے. اگر میں کوئی کام کروں تو اللہ کو کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ایسی ایک اللہ کی ذات ہے، ایسی بابرکت، ایسے صفات والی ذات جو ہر انسان نہیں بلکہ ہر جاندار کے اعمال پر وہ نگران ہے، نگہبان ہے. کیسی بابرکت ذات ہے اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، محافظ ہیں. افمن هو قائم على كل نفس. ایک اللہ کی ذات ہے، وہ ایسی ذات بابرکت ہے، قائم علی کل نفس، ہر جاندار پر وہ نگران ہے، کوئی اس کی نگرانی سے بچ نہیں سکتا. بما کسبت، جو کچھ وہ کرے، اچھا کرے برا کرے کوئی بھی کرے، اس اللہ کی ذات کے مقابلے میں تم اللہ کے غیر کو، بتوں کو کیسے تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہ تبارک و تعالی ایک سوال قائم کر کے بتا رہے ہیں، جو مشرکین اللہ کے غیر کو، بتوں کو جو ان کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں؟ کیا انہیں کچھ خبر ہے تمہاری عبادت کی؟ کیا انہیں کچھ خبر ہے تمہاری دعاؤں کی؟ انہیں کچھ پتہ ہے تمہارے حالات کی؟ اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات وہ ایسی بابرکت ذات ہے کہ وہ قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ ہر انسان پر، اس کے عمل پر وہ بالکل نگران ہے. تو کیسے تم اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہیے کہ ذرا نام تو بتلاؤ، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ذرا نام تو بتلاؤ. نام بتلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پلٹ کے کہے کہ ہاں یہ 2 3 4 یہ ہم نہیں، نام تو بتلاؤ. سموہم، بس تم نے ایک نام رکھ لیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. کوئی دلیل نہیں، بس ایسے ہی گھڑ لیا ہے. نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی وہ کسی چیز، نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک. پھر تیسری بڑا عجیب اللہ تعالیٰ عقلی انداز سے شرک سمجھا رہے ہیں کہ شرک ایک بیوقوفی ہے، شرک ایک حماقت ہے. آدمی سوچے، شرک جو ہے ایک بالکل عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل سلیم دی ہے تو وہ ذرا سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دینا چاہتے ہو اس زمین میں ان معبودوں کی جو اللہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک رکھ دیے ہیں، یہ بھی میرا شریک ہے، یہ بھی میرا پارٹنر ہے، یہ بھی میرا پارٹنر ہے، اور اللہ کو پتہ نہیں. ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ اے اللہ آپ بھول چکے ہیں یہ سب آپ کے پارٹنر ہیں. کیسے؟ اگر واقعی کوئی اللہ کا شریک ہوتا، پارٹنر ہوتا، اللہ بتا دیتے. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، عبادت میں وہ اکیلا تنہا ہے. ام تنبئونہ، کیا تم اسے بتلانا چاہتے ہو بما لا يعلم فی الارض، جس کو وہ جانتا ہی نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. ام بظاہر من القول، یا تم زبان سے سرسری باتیں کہہ رہے ہو، جو زبان میں آ رہا کہہ دیتے ہو، بک دیتے ہو، کوئی اس کی حقیقت نہیں، کوئی اس کی ریالٹی نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہنے کے بعد یہ کیوں، کیا وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو کیوں مان رہے ہیں؟ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل. وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادتوں کو، ان کے کاموں کو شیطان نے مزین کر دیا. بل زین للذین کفروا مکرہم، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو چالیں ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی، خوبصورت، اچھی نظر آنے لگی ان کو. بعض مرتبہ انسان کو بدعات، خرافات، رسومات، یہ چیزیں بڑی اچھی نظر آنے لگتی ہیں. اس کے مقابلے میں سنتیں، اس کے مقابلے میں اسلام، دین، وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں بل زینا، کون مزین کیا؟ شیطان. ان الشیطان خلق مزینا، شیطان جو ہے نا گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے،
کفر کو، شرک کو، گناہ کو، جس کی وجہ سے وصدوا عن السبیل، وہ اللہ کے دین سے روک دیے گئے، توفیق اٹھا لی گئی۔ توفیق اٹھا لی جاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں، اور جب انسان سے توفیق اٹھا لی جاتی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ توفیق نہیں، طلب نہیں، عقل سے طلب سے کام نہیں لیا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ دنیا کا عذاب کئی طریقے سے ہے۔ روایت میں آتا ہے ایمان والے پر جب کوئی آزمائش دنیا میں آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مسلمان بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، وہ بخار اس کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے نا۔ لیکن ایمان اگر نہیں ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ ساری آزمائشیں ان کے لیے کیا ہیں؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، توحید نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے، مصیبتیں ہیں۔ اسی لیے ایمان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کی رحمت کا مورد ہوتا ہے۔ مورد سمجھتے؟ یعنی اترنے کی جگہ، ہاں، ہر حال میں، چاہے وہ خیر کا حال ہو، چاہے وہ ناگواری کا حال ہو، بیماری کا حال ہو یا صحت کا حال ہو، ایمان ہے اس کے پاس، وہ اللہ کی رحمتیں اس پہ اتر رہی۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب تو اس سے سخت ہے، اس سے سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، جب یہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ انہیں بچا نہیں سکتا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نعمت بتا رہے ہیں جو ایمان کی وجہ سے تقوی ان کی زندگی میں ہے، اس تقوی پر اللہ کی طرف سے آخرت میں کیا انعام ملنے والا ہے۔ فرمایا مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو ناراض کر، گناہوں سے بچ کر، اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے۔ کیا وعدے دیکھیں؟ 3 وعدے، تجری من تحتها الانہار، ایسے محلات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اکلھا دائم، وہاں کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ہوں گے۔ دنیا کے پھل سیزنوں کے ساتھ ہوں گے، سیزن بدلا پھل بدل گیا ہے نا، وہاں کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ، وظلھا، یہاں کا سایہ بھی وقتی ہے، اب سایہ نہیں ہے، جب جو ہے سورج نکلتا ہے سایہ نکلتا ہے، سورج نہیں تو سایہ نہیں، لیکن وہاں کا سایہ بھی ہمیشہ، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے، یہ بدلہ ہے تقوی والوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافرین کا انجام جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی، ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے یہ ہمیں بتا رہے۔ ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ اندر سے خوش ہو رہے، الحمدللہ ہمیں ایک کتاب ملی، الحمدللہ ہمیں ایک اللہ کا کلام ملا۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، اندر سے خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا۔ اس میں خاص تعریف ہے ان اہل کتاب علماء کی، لوگوں کی جو اہل کتاب تھے، جو ایمان میں داخل ہو گئے، جیسے نجاشی ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں انہوں نے تقریر کی، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے قرآن پاک دیکھا، پڑھا، خوش ہو گئے، بھی اللہ کا کلام آ گیا، یہ اللہ کی کتاب آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ کے پاس خط لے کر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اس خط کو دیکھا، اس نے کیا کیا؟ آنکھوں میں لگایا، خوش ہو گئے، بھی اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کا کلام آ گیا۔ کتنا فَلْيَفْرَحُوا، یہ ایسی نعمت ہے کہ آدمی اس پر خوشی منائے،
بھئی اللہ کا کلام، اللہ کے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کلام ہمیں اللہ نے دیا. لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، لوگوں میں کچھ فرقے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتی ہیں. مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. ہاں، جیسے اہل کتاب میں بہت سے لوگ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ مزاج ہمارے اندر پیدا نہ ہو. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض حصے پر ایمان لائیں، بعض حصے پر چھوڑ دیں، انکار کر دیں، کیونکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میری طبیعت کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کلام کے ساتھ یہ مزاج بنے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، چاہے کچھ بھی ہو، جو چاہے کریں لوگ، مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں دعوت دوں. دعوت الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی احکامات کی طرف دعوت. وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف لوٹ کر مجھے جانا ہے. ہمیشہ ذہن میں یہ رکھے میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور میں اللہ کے پاس لوٹ کے مجھے جانا ہے، تو مجھے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے. ہاں، اور اسی کی دعوت دیتے رہنا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ وہاں لوٹ کر میں جاؤں گا، اس کا بدلہ اللہ مجھے عطا فرمائے. بڑے آسان انداز سے، صاف، کوئی تفصیل نہیں، آسان انداز سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اعتراضات ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، اعتراضات، اشکالات ہر زمانے میں کرتے رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی اعتراضات ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دے رہے ہیں. اعتراضات اندر ہیں، یعنی مطلب اس کا ذکر نہیں کیا، جوابات کو ذکر کیا. اعتراض یہ کیے ہے کہ ایک اعتراض یہ اللہ کے نبی اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ شادیاں کیوں کرتے ہیں، نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی نبی تو بس، یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ جو ہے بیوی بچے ہیں. ایک اعتراض کہ بھی اللہ کے نبی ہوتے تو پھر یہ نکاح کیوں کرتے. دوسرا اعتراض یہ کیا ان لوگوں نے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، معجزات طلب کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں لے کر آتے. یہ بھی ایک اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ ہے، یہ واقعی اگر اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں بھی تو اللہ کا کلام ہے نہیں ہے، وہ تھی تو اس کی کیا ضرورت ہے. وہ ہے جب اللہ کا کلام، وہ کتاب تھی. تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. سوال ہے، اعتراض ہے. اس کا کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دیتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا وَكَذَلِكَ، پچھلی کتابیں کس نے اتاری؟ تورات اللہ نے اتاری، زبور اللہ نے اتاری، ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری. اسی طرح وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح جس طرح پچھلی کتابیں آسمان سے اللہ نے اتاری ہیں، اسی طرح اس کلام پاک کو ہم نے عربی زبان میں حکمن کہتے ہیں فیصلے کے طور پر، حکم نامے کے طور پر، ایک فرمان، شاہی فرمان، اللہ کا ایک فرمان ہے، اس فرمان کے طور پر ہم نے اتارا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ اس کلام پاک کے اترنے کے بعد، اس علم کے ملنے کے بعد اپنی خواہش کے پیچھے اگر چلے، یہ چیز اصل ہے. ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا دین ہے، اور اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اپنی منمانی پر چل رہا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. جب اللہ کی پکڑ آئے گی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا، نہ کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
یہ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، یہ نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جتنے رسول دنیا میں بھیجے، ہر ایک کے لیے ہم نے بیویاں اور اولاد ہم نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے بیوی والا بنایا، ان کو بھی بچے والا بنایا، ہے نا۔ اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ استثناء ہیں، ورنہ تو ہر نبی نے نکاح کیا، ہر نبی کی اولاد ہوئی، ہر نبی نے شادی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمانوں پر ہیں، وہ آئیں گے اور آ کر جو ہے دجال کا مقابلہ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہوگا۔ یہ اس امت کے فضائل میں ایک فضیلت ہے، یہ امت اپنے ایک نبی کا ولیمہ کھانے والی ہے۔ یہ امت جو ہے ایک نبی کا ولیمہ جو ہے نا کھانے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کا ولیمہ ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد آگے چل کر ان کی طبعی موت ہوگی، پھر ان کی تدفین کی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو یہ جو ہے بیوی بچے والا ہونا، یہ جو ہے نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ایک حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، سبب کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ آئے بہت دور سے سفر کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جس طرح معاملہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت ہوتی، ریزرو ہوتا بادشاہ، اپنا ایک وقار رکھتا، اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بھی جواب دے رہے ہیں، دوسرا جواب، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو، نبیوں کو دنیا میں بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور ان کے لیے اولادیں بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے گھر کی زندگی، معاشرتی زندگی آپ نے سکھائی۔ تیسرا سوال، تیسرا اعتراض، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو جو ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں نہیں لا رہے آپ؟ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے لیے، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں اللہ کے حکم کے بغیر لے کے آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کے بغیر نبی معجزہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی بھی رسول کے لیے یہ ہے ہی نہیں، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، ایک نشانی وہ لے کر آئیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ کیسے ان کے اختیار میں کا ہے؟ تیسرا جواب، تیسرا اعتراض کیا ہے؟ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ چوتھی چیز کہتے ہیں نا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو تھا نا، پہلے تو دین تھا، آسمانی دین ہے، تورات تھی، انجیل تھا، عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیوں کیسے جواب دیں گے؟ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے اللہ نے حکم لکھ دیا ہے۔ لِكُلِّ أَجَل، اجل بمعنی ہر زمانے کے لیے، ہر متعین وقت کے لیے اللہ کے پاس لکھی ہوئی چیز ہے۔ جب چاہتے ہیں اللہ لکھتے ہیں، جب چاہیں اللہ مٹاتے ہیں۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ کا کلام ہے اگر واقعی ہے تو اللہ تعالیٰ مٹا کیوں رہے ہیں، باقی کیوں رکھ رہے ہیں؟ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ایسا کریں۔ کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیسے؟ شروع میں روزوں کی کیا ترتیب تھی؟ ایک آدمی افطاری کے بعد اگر سو جائے، نیند لگ جائے، اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو جائے۔ جو آپ سے آئے، افطاری کی، مغرب کی نماز پڑھی، تراویح اگر شروع ہونے سے پہلے آنکھ لگ گئی، تھک گئے، چلو بھی آدھا گھنٹہ سو جائیں، نیند لگ گئی، اب روزہ شروع ہوا، اب روزے کے ساتھ تو تراویح پڑھے گا۔
پوری رات سحری، پوری رات روزے کی حالت میں ہوگا، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدلا نہیں بدلا۔ یہودیوں کے اندر جو احکامات تھے اس امت کے اندر کیسے احکامات ہیں، عیسائیوں کے اندر جو احکامات تھے اس امت کے اندر احکامات، یہ تبدیلی کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اس کا اگر اللہ کا حکم وہ ہے تو اس کو باقی رکھتے، اس کو کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو جتنی تبدیلیاں قیامت تک ہونے والی ہیں اس کتاب تک، یہ سب اللہ کی کلام میں، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام آئیں گے، اس وقت کا دین یہ ہوگا۔ اس وقت کا دین کیا ہے بتائیں؟ اس وقت کا دین یہ ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا پہلے الفابیٹ سکھاتے ہیں، حروف سکھاتے ہیں، نقشہ پہلے بچہ دیکھتا ہے، یعنی بعد میں جو ہے حرف سمجھتا ہے۔ پہلے ایپل دیکھتا ہے، بعد میں اے سمجھتا ہے، اے دیکھ کے ایپل نہیں سمجھتا ہے نا، پہلے جو ہے بال دیکھتا ہے پھر بی سمجھتا ہے۔ تو وہ اس دور کا دین تھا، اس دور میں یہی چیز، توحید، رسالت، آخرت تو یہ شروع سے ہے، لیکن اس وقت کا دین یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ پھر ہوتے 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 احکامات بڑھتے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کو کیا کیا؟ قرآن پاک میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں ایک فرق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام معجزہ ہے، دوسری کتابیں معجزہ نہیں ہیں۔ ہاں، تورات معجزہ نہیں ہے، معجزہ اگر ہوتا تو بدلتا ہی نہیں تھا، سمجھ رہے نا؟ معجزہ اگر ہوتا تو بدلتا ہی نہیں تھا وہ۔ یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، چیلنج ہے، اس لیے پچھلی کتابیں بدل دی گئیں، تحریف ہو گئیں۔ یہ کتاب اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، پورا قرآن نہیں، ایک آیت اس جیسی بنا کے لاؤ بھائی، نہیں کر سکتے آپ، نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں اس وقت کے لیے تھی، اور یہ اللہ کا کلام صرف اس وقت کے لیے۔ اے آئی کے دور میں بھی یہی کلام، سمجھ رہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ دور اے آئی کا دور ہے، اس دور میں کیسے کیا ہوگا، کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے جتنے حالات ہیں ان سب کا اصول اسی لیے ایک بڑی بہترین بات، جتنی پچھلی کتابیں تھیں اس میں جزیات تھی، جزیات سمجھتے؟ جزیات تھی، یہ کتاب جزیات کے ساتھ اصول ہیں، اس میں اصول۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء قیامت تک ان اصولوں سے ہر زمانے کے مسائل کو نکالتے رہیں گے اور امت کی رہبری کرتے رہیں گے۔ تبھی تو یہ زندہ کلام ہے، تبھی تو یہ قیامت عالمی کتاب ہے، ہمیں ابدی کتاب ہے، تبھی تو یہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے رہبری کی کتاب ہے۔ ورنہ جو ہے اچھا بھئی حالات کے اعتبار سے اللہ نے اس قرآن پاک کو لایا، ٹھیک ہے، تو پھر آج کل کے حالات تو ذرا اور آگے چل کے اور بڑھیں گے، ہے نا؟ اے آئی تو یوں جا رہا ہے، ایسے نہیں جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ ایسے جائے کیسے بھی جائے، یہ اللہ کا کلام۔ بس یہ ہے کہ ایسے افراد تیار ہوں جو اس کلام پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور اس امت کی رہبری کریں۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزوں کو سمجھنا نکال، تو یہ وہی فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہتے ہیں اللہ مٹا دیتے ہیں۔ مٹانے کا مطلب یہ بھی ایک ہے، بھئی حکم شروع میں یہ تھا، اس کو آگے جو ہے یہ لائیے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ کو ایک ہفتے کی وہ جو ہے دوا لکھ کے دے گا، پھر دوبارہ جائیں دوسری دوا لکھ کے دے گا، آپ اس سے سوال کریں وہ پچھلی جو ہفتہ لکھے تھے وہ بائی مسٹیک لکھ دیے تھے آپ، غلطی سے؟ نہیں، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اب یہ ہفتے میں آپ کو یہ ضرورت ہے، جب پورا انفیکشن ختم ہو جائے گا پھر آپ کو باقی رکھیں گے اس دوا پر۔ تو وہ حق ایک دنیا کا معمولی ڈاکٹر جو ہے اس کو اتنی حکمت ہے کہ وہ اس نظام سے چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی احکامات کے نظام میں اس کو چلاتے ہیں۔ تو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، سب اس کے پاس لکھا ہوا ہے، کب کب بدلے گا، کون سی چیز حکم چینج ہوگی، یہاں تک کہ انسانوں کی تقدیر بھی، بعض تقدیریں ایسی ہیں جو انسان کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، والدین کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہوگا اس کے رزق میں برکت ہوگی، گناہ کرے گا اس کے رزق سے برکتیں ہٹ جائیں گی،
یہ سب لکھا ہوا، کرے گا نہیں کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ایک زبردست امید ہے، ایک زبردست ہوپ، بشارت۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے وعدے ہیں نافرمانوں کے ساتھ۔ سب ہوتے نہیں، میں ان کو پکڑوں گا، ان کو سزا دوں گا، انہیں یہ کروں گا، اور ایمان والوں کو ایسی بھی وعدے کہاں ہیں؟ وہ وعدے کہاں ہیں؟ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ کے وعدے سامنے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو وعدے کیسے کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو، پوری امت کو ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کا کام ہے دین پر چلنا، عمل کرنا، دین کا کام کرنا۔ رہی بات، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ بعض وعدے ایسے ہیں جو آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے اللہ، بعض وعدے ایسے ہیں جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد اس کو ظاہر کریں گے اللہ۔ آپ ان وعدوں کے انتظار میں مت رہیں۔ ہاں، میں آج جو ہے کوئی درخت اگر لگاؤں، بیج اگر لگاؤں، نہیں میں اسے دیکھنا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پھل اللہ آپ کو کھلائے، ہو سکتا ہے آپ قبر میں رہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے، لیکن ثواب آپ کو ملے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وہی دیکھیے کتنی بڑی، اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھائیں گے اللہ کے وعدے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو اللہ کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے رہیں گے، غالب کر کے رہیں گے۔ کیسے ہوگا؟ کیسے؟ ہمارا کام کریں تو صحیح، اس وعدے کی کیا کہتے ہیں، اس وعدے کی تکمیل میں ہم اپنے آپ کو انویسٹ کریں، اپنے آپ کو لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں نظر آ جائیں، او نتوفینک، یا آپ کو ہم وفات دے دیں ان وعدوں کے ظہور سے پہلے۔ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے ایران فتح ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کسریٰ اور قیصر فتح ہوتے ہوئے دیکھا؟ آپ سوچیں۔ لیکن آپ نے کیسے یقین سے کہا کہ ایران فتح ہوگا؟ سراقہ، اس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ عدی بن حاتم سے، حضرت عدی سے فرمائے، عدی ایک وقت ایسا آئے گا تم سفر کرو گے، ہاں، کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر ایک وقت آئے گا عراق سے ایک عورت تنہا زیورات کے ساتھ سفر کر کے مدینہ آئے گی، جہاں جہاں وہ جائے گی ایسے لوگوں کو پائے گی جیسے اپنے بھائی ہیں سب۔ یہ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک عورت سفر کر کے آئی، اس کو آپ نے بلا کے پوچھا، وہی کہنے لگی میں اکیلی تنہا اپنے ساز و سامان اور دولت کے ساتھ سفر کر کے مدینہ آئی ہوں، جہاں بھی رکی ہر اجنبی کو اپنا بھائی پایا۔ ایسا امن، ایسا سکون، یہ کب دکھائے اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھلائے؟ نہیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چیزیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو میں کروں اس کا رزلٹ مجھے اب آئے، جو میں کروں اس کا رزلٹ یہیں آئے۔ مانگ رہا ہے کوئی کہیں، پر خیرات کہیں اور ہوتی ہے۔ آدمی یہاں مانگے، یہاں محنت کرے، آسٹریلیا میں اللہ ہدایت دیں گے، کسی اور کنٹری میں اللہ اس کے اثرات ڈالیں گے، ضائع نہیں کریں گے آدمی کبھی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کی محنت کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتے، یہ اصول ہے، اللہ قدر کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کوئی بھی کرتا ہے کام، اس کی اللہ قدر کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ بعض مرتبہ اللہ دکھاتے بھی نہیں، کیونکہ دکھا دیے نا بگڑ سکتا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا۔ ہاں، آدمی کا نفس بگڑ گیا، بھئی تو کرتا رہے، وہ اس کے اب قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے۔ تو یہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آگے اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حالات فتوحات ہوئے اس کا ایک اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے زمین کو کیسے کم کیا؟ اطراف سے کفر ہی کفر بھرا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ننقصها من اطرافها،
کفر سمیٹتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا. ہوا نہیں ہوا؟ کیسے وہ فتح ہو. فتوحات تو حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں فتوحات، لیکن بنیاد پڑی، بنیاد. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے فتوحات، کہاں کہاں تک، کیسے زمین پاک ہوتی گئی، اللہ اپنے فیصلے کو غالب کرتے گئے. کیسے؟ فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کا فیصلہ ہے، جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو پھیرنے والا نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں. وہو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا. ظاہر سی بات ہے یہ سب وعدے ہیں اللہ کے، اللہ اپنے دین کو غالب کریں گے، لیکن دنیا میں نظر یہ آتا ہے اسلام کے خلاف مکاری خوب ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف خوب جو ہے نا پلاننگ ہو رہی ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنا کام کرو، اللہ سب جانتے ہیں جو پلاننگ ہو رہی. وقد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے بہت مکاری کی ہے، بڑی پلاننگ کی، بڑی تدبیریں کی اسلام کے خلاف، دین پر چلنے والوں کے خلاف، دین کا کام کرنے والوں کے. فللہ المکر جمیعا، ساری خفیہ تدبیریں سب کے سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. آدمی دیکھتا ہے ایسے فراعین، ایسے فرعون بیٹھے ہوئے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ آدمی سوچتا ہے آدمی کام کرے، آدمی محنت کرے، ہر خفیہ تدبیر اللہ اچھی طرح جانتے ہیں. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر انسان کی حرکت کو، اس کی کمائی کو. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب یہ دشمن، یہ کافر جان لیں گے آخرت میں ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام کیا ہے. سب تو دنیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آخری جو رکوع تھا اس کے بڑے اہم مضامین ہیں. سب سے پہلی بات، دین پر چلنے والوں کا مذاق اگر اڑایا جائے تو آدمی کبھی دل پر اثر نہ لے، ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ ایک اللہ کی بڑی بابرکت ذات ہے جو ہمارے اوپر نگران ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے. سمجھ رہے؟ جب بھی عبادت ہو، دعا، آدمی کتنی تسلی ہوتی ہے اس جملے سے. اس لیے توحید فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو، میں اس اللہ کو پکار رہا ہوں جو مجھے جانتا ہے، سنتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے. شرک خلاف فطرت ہے. شرک میں جو ہے نا پریشانی ہے، آدمی جو ہے سب کچھ کے باوجود بھی اندر ایک بے خوف، بے چین رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سے سمجھا رہے ہیں، عقلی دلیل دے کر سمجھا رہے ہیں. اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناگواری آ جائے اس سے اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں. ایمان نہ ہو تو وہی مصیبتیں عذاب بنتی ہیں، ایمان نہ ہو تو وہی مصیبتیں عذاب بنتی ہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر جو اعتراض کیا گیا اس کے جوابات دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَيَقُولُ، اچھا ایک آیت باقی رہ گئی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں. آپ کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ قل، کہیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. اللہ اکبر. نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی، اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. میرے اور آپ کے درمیان گواہ میں ہوں. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کہہ رہے تو ختم. آپ کے کہنے سے کیا ہے؟ وہ کیسے اللہ گواہی دے رہے؟ معجزے دے رہے. معجزہ دلیل نبوت ہے. یہ نبی ہیں بول کر اللہ کی طرف سے گواہی معجزے کے ذریعے ہوتی ہے. یہ معجزہ دے رہے ہیں. اور دوسری گواہی کس کی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. جاہلوں سے کیا پوچھے؟ جن کے پاس جہالت ہے ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. علم والے، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کے جو علماء، اہل کتاب کے علماء، ان سے پوچھیے نبی کے بارے میں، وہ گواہی دیتے ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، گواہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.